السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر ہم اپنے نئے مہمان رضائے مصطفیٰ چودھری، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف یوتھ ونگ سے، مرکزی نائب صدر ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے کافی ایشوز پر بات چیت کی ہے، آج ایک اہم امور جو کچھ کافی ایسے مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری تھا، اس لیے ہم نے آج زحمت دی ہے رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب کو ان اہم امور کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے۔ رضائے مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کچھ ایسے بہت اہم امور تھے جن پر ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا آپ کے ساتھ۔ سر، پٹرول کی قیمت تو کم ہو گئی، ویسے تو جو عالمی سطح پر مارکیٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے عالمی منڈی میں، اس لحاظ سے تو کم نہیں ہوئی، لیکن اگر گورنمنٹ کی جانب سے پھر بھی پٹرول کم کر دیا گیا، اس کی قیمت کم کر دی گئی، مگر پٹرول مل نہیں رہا، یہ نایاب ہو گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ندیم صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام دوست احباب جو مجھے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ان سب کو بخوبی اندازہ ہے کہ پچھلے دنوں میری طبیعت کافی ناساز رہی ہے، تو ابھی بھی سٹل میں مطلب جو ہے ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں جن سے گزر رہا ہوں، لیکن میں نے آج بہت ضروری سمجھا تھا، میرے لیے یہ بہت ضروری تھا ایک سیاست کا ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہونے کے ناطے، کہ ان ایشوز پہ میں یہ سمجھتا تھا، میں یہ فیل کر رہا تھا بہت ڈیپلی اس چیز کو، کہ اگر ان ایشوز کے اوپر میں اپنی آواز، اپنا پیغام لوگوں تک نہ پہنچا پاؤں تو کہیں نہ کہیں شاید میں بھی کہیں پہ قصوروار ہوں گا۔ تو ایک تو میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے، ہم گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت ایک یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے بہت مشکل تھا ان ایشوز پہ بات کرنا، لیکن میں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ میں ہر ایشوز پہ بات کرنا اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بخوبی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ نایاب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پٹرول جو ہے وہ اس ٹائم نایاب ہو چکا ہوا ہے، خاص طور پر چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات کے اندر لوگ پٹرول کے لیے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے جس دن یہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، تو انہوں نے ایک دن اس دن پوری قوم کو پتہ ہے کہ ایک ٹویٹ انہوں نے کیا تھا کہ اس ٹائم جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں یہ سب سے کم قیمتیں ہیں۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایک ٹویٹ کر کے اس کا کریڈٹ تو لے لیا کہ قیمتیں کم ہیں، لیکن کیا وہ قیمتیں عوام کی جیب تک ان کا اثر ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا وہ چیز جو آپ نے کم کی ہے وہ لوگوں کو مل بھی رہی ہے؟ کیا اس چیز کا احساس آپ کو ہے؟ آج جون کی اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر جب ہم باہر دیکھتے ہیں، یقین کریں ہر عمر کا شخص آپ کو جو ہے وہ پیٹرول کی قطار کے اندر لگا ہوا، پیٹرول کے ہجوم کے اندر لگا ہوا، بوتلیں ہاتھوں میں پکڑ کے پیٹرول کے لیے دھکے کھاتا ہوا جب آپ کو نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پھر عمران خان کی پچھلی 23 سال سے کی ہوئی وہ تقریریں یاد آتی ہیں کہ جب ہمارے وزیر اعظم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس ملک میں میرا سیاست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اقتدار میں آ کے سٹیٹس کو اور مافیاز کو توڑنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ سٹیٹس کو اور مافیاز ٹوٹے ہیں یا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت کی جو ریٹ آف دا گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، حکومت کی ریٹ ہی اصل میں حکومت ہوا کرتی ہے۔ بڑے بڑے معاملات کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، اگر بڑے معاملات کی بات کی جائے تو سٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے، تو آپ کیسے سٹیل مل کے جو ملازمین ہیں ان کے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی ذمہ داری سے حکومت باخوبی سے نبھا رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ جو ان کو 9,500 مزدور جو ہیں وہ ان کو ایک ہی قلم کی ایک تحریر کے ساتھ ان کو جو فارغ کر دیا گیا ہے، اس ایک کروشل ٹائم پہ جب کرونا پہلے سے ہمارے ہاں مزدوروں، دہاڑی دار لوگوں اور ایک عام آدمی کے لیے روزی روٹی کی کتنی مشکلات لیے کھڑا ہے،
جب ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں پہلے سے مزدور اور دہاڑی دار طبقہ کس طرح سے پس رہا تھا، تو اس سٹیج پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹیل مل کے مزدوروں کو فارغ کرنا ان کے ساتھ انتہائی ظلم ہے. اور اس ظلم کے معاملے میں بھی مجھے بہت اچھی طرح سے یاد یہ پڑتا ہے کہ عمران خان اپنی تقاریر میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس سٹیل مل کو کبھی بھی پرائیویٹائز نہیں کروں گا، پرائیویٹائزیشن کے چکر میں میں کبھی بھی مزدوروں کو نوکریوں سے فارغ نہیں کروں گا، بلکہ میں مینجمنٹ چینج کر کے میں اسی ایک ادارہ جو پاکستان میں جو مائنس پہ جا رہا ہے، نقصان پہ جا رہا ہے، میں اس کو ایک منافع کمانے والا جو ادارہ بناؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسد عمر کا یہ ایک بیان سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سٹیل مل کے مزدوروں کو اگر گورنمنٹ نے کسی ایک مزدور کو بھی نوکری سے فارغ کیا تو میں گورنمنٹ کی سائڈ پہ کھڑا نہیں ہوں گا بلکہ میں مزدوروں والی سائڈ پہ کھڑا ہوں گا. تو میں اب اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ جب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ یا تو مزدوروں کی سائڈ پہ کھڑے ہوں یا اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کے اپنے گھر چلے جائیں. اچھا، ظلم کی جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ اسد عمر نے یہ کہا تھا کہ میں مزدوروں والی سائڈ پر کھڑا ہو جاؤں گا، اگر ظلم کی بات کی جائے تو کرونا وائرس اس وقت جو ہے وہ کافی سپیڈ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایس او پیز کے ساتھ تمام مارکیٹوں کو کھولا گیا، پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا. کیا ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے؟ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دکاندار، تاجر برادری، ٹرانسپورٹرز یا عوام؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں ندیم صاحب کہ رمضان کے جو آخری دنوں میں جب لاک ڈاؤن کو کھولا گیا ہے تاجروں کے دباؤ کی وجہ سے، تو کہیں نہ کہیں اس گورنمنٹ نے غلطی وہاں پہ کی تھی. میں ذاتی طور پہ ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ عید آ رہی تھی تب، تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ عید کے اوپر لوگوں کو شاپنگ کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید تو خوشی کا نام ہے، عید خوشیوں کا تہوار ہے ایک مسلمان کا. تو جب گھروں میں مریض پڑے ہوں، گھروں سے مراد میری یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اگر مریض ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے گھروں میں مریض پڑے ہوں، جب میتیں اٹھ رہی ہوں، جب لوگ کرونا سے مر رہے ہوں، تو کس چیز کی عید، کہاں کی شاپنگ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہماری اس گورنمنٹ کو انتہائی سخت اقدام لیتے ہوئے اس لاک ڈاؤن کو کبھی نہیں کھولنا چاہیے تھا. میں ذاتی حیثیت میں آپ کو ندیم صاحب یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ اور اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے لیے نہ کوئی جوتا لیا نہ کپڑا لیا اس عید پہ، تو میری بھی عید گزر گئی. ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا جوتے، کپڑے، پیسہ، ضرورتیں یہ ہم رہیں گے تو یہ بھی رہیں گی. اگر ہم ہی نہیں ہوں گے، نہ عیدیں ہوں گی، نہ ضرورتیں ہوں گی، نہ جوتے ہوں گے، نہ کپڑے ہوں گے. تو اس لیے خدارہ سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ بھی اپنی عوام کے لیے، میں ایک عام آدمی، میں عوام سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہم لوگوں کی ہے. ہم نہ حکومت کو کوئی بلیم دیں، ہم نہ حکومت کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یا کیا نہیں کرتے. ہم ذاتی حیثیت میں تو کچھ احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں نا، تو ان پہ عمل کریں. اس ٹائم میں یہ دیکھنے میں پچھلے دنوں سے یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی دوست، احباب، عزیز رشتہ دار کو فون کر کے دیکھ لیں، وہ بخار کی حالت میں ہے، اس کو کھانسی ہے، وہ چیسٹ انفیکشن، تھروٹ انفیکشن جیسے پرابلمز میں سے ہر دوسرا تیسرا آدمی گزر رہا ہے. تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو میں پیچھے جن کا ذکر کر کے آیا ہوں. جہاں تک رہی بات ایس او پیز کی، تو ایس او پیز کسی بھی جگہ پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایس او پیز پہ اس طرح سے عمل کروایا جا رہا ہے، اور نہ ہی بحثیت عام انسان کے یا اس قوم کہ یہ لوگ ایس او پیز کو بالکل انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ جوتے کی نوک پہ جو ہے نا وہ اٹھا کے پڑے پھینک دیا، اور اس کے رزلٹ ہیں یہ جو ابھی ہر دوسرا بندہ آپ کو بیمار نظر آ رہا ہے.
جی بہت شکریہ رضائے مصطفیٰ چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بڑا قیمتی وقت تھا، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے بہت اہم امور کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آگاہی دی ہے اور میسیج دیا ہے لوگوں کو بھی، حکومت کو بھی۔ ہمیں سارے اختلافات بھلا کر ایک پیج کے اوپر کھڑے ہو کر صرف کرونا وائرس کو دیکھنا چاہیے۔ جب یہ وبا ختم ہو جائے گی، وبا نہیں رہے گی، الیکشنز بھی ہوں گے، سیاست بھی ہوگی، تجارت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن جان ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ اور خصوصاً ایس او پیز کے اوپر اگر حکومت نے سفید پوش لوگوں کے لیے، دیہڑی دار طبقے کے لیے، غربا کے لیے اس لاک ڈاؤن کو کھولا ہے کہ آپ اپنی عیدیں منا سکیں، آپ اپنے بچوں کی روٹی کما سکیں، تو خدا را تمام تاجر برادری جو ہے، تمام جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کرونا وائرس کے ایس او پیز پر عمل کریں، اور جو کسٹمرز آتے ہیں، جو کلائنٹ آتے ہیں، ان کو بھی عمل کروائیں۔ آج اگر ایس او پیز پر عمل ہوگا، آپ کی جان ہوگی تو کاروبار بھی ہوگا۔ اپنے ہوسٹ ندیم خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔